ڈاکٹر یونس کے خلاف بنگلہ دیش میں بغاوت، فوج کا ہنگامی اجلاس، حکومت اور عوام میں دوریاں، نیشنل سٹیزن پارٹی کا واضح موقف۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں جلد ہی فوجی قبضہ ہو سکتا ہے، اس امکان کے ساتھ کہ فوج عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کو ہٹا کر کنٹرول سنبھالے گی۔ وقار الزماں کی قیادت میں فوج نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جس میں آنے والے دنوں میں ممکنہ اہم پیش رفت کا اشارہ دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے مزید دعویٰ کیا کہ میٹنگ میں فوج کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی، جن میں 5 لیفٹیننٹ جنرلز، 8 میجر جنرلز، GOCs، آزاد بریگیڈیئرز کی کمانڈنگ افسران اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کے حکام شامل تھے۔ ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ فوج صدر پر ہنگامی حالت کا اعلان کرنے یا محمد یونس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہے۔ فوج اپنی نگرانی میں قومی اتحاد کی حکومت بنانے کا آپشن بھی تلاش کر رہی ہے۔ موجودہ حالات پر مختلف سیاسی جماعتوں اور طلبہ رہنماؤں نے فوج کے خلاف آوازیں بلند کی ہیں۔ ڈھاکہ میں سیکرٹری داخلہ نسیم الحق غنی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہنگامی حالات کے اعلان کی باتیں محض گپ شپ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نسیم الحق نے کہا کہ انہیں ملک میں امن و امان کی کسی ممکنہ خرابی کی کوئی اطلاع نہیں اور حالات حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ دوسری جانب نیشنل سٹیزن پارٹی نے عوامی لیگ کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ NCP کے کنوینر ناہید اسلام نے کہا کہ عوامی لیگ 16 سال کے جبر، ستم اور جولائی کے قتل عام کے بعد اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر اپنی قانونی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتی، اسے دہشت گرد گروپ قرار دیا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سیاست کی ایک نئی شکل میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں جو لوگوں کی توقعات اور امنگوں کے مطابق ہو، جس کا مقصد بنگلہ دیش کی تعمیر نو ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر دیا اور کہا کہ آئین میں ترمیم کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین ساز اسمبلی کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس الیکشن کا کوئی مینڈیٹ نہیں اور یہ اکثریت کے خیالات کی عکاسی کرنے میں ناکام رہا ہے۔